أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: یا علی من قتلک فقد قتلنی ومن ابغضک فقد ابغضنی ومن سبک فقد سبنی لأنک منی کنفسی. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا آخری روز جمعہ دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، اور بالخصوص اس دعا کی خاطر کہ آئندہ سال بھی پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمائے. ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، گفتگو مسلسل ہماری رسول اللہ کے ایک خطبے کے ذیل میں ہو رہی تھی، اور آج اس گفتگو کی آخری کڑی ہے. جس خطبے کو بیان کیا جا رہا تھا وہ ہے خطبہ شعبانیہ، جس میں رسول خدا نے ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے تمام تر باتیں بیان فرمائی. کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، کیا اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام تر باتیں ہوئی تھیں. اور آخر میں اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ جب خطبہ ایک مقام پر پہنچا تو امیر کائنات اپنے مقام پر کھڑے ہوئے اور امیر المومنین نے ایک سوال کیا: یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ ذرا سوچئے، اس خطبے کے آغاز سے ہی رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک میں مختلف ذمہ داریاں بیان کرنا شروع کر دی. یتیم کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو، ماتحت کے ساتھ نرمی کرنا، افطاری کروانا، یہ ثواب ملے گا، مستحب نمازیں پڑھتے رہنا، واجب نماز کا یہ ثواب ہے. اتنے ساری چیزیں رسول اللہ نے بیان فرمائی. لیکن جب امیر المومنین نے پوچھا: یا رسول اللہ، افضل عمل بتائیے، تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ افطار کروانا بہت فضیلت کا عمل ہے، با فضیلت ہے لیکن افضل نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ یتیم کا خیال رکھنا اگرچہ افضل ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا: الورع عن محارم اللہ. فرمایا جو پروردگار عالم نے چیزیں حرام کر دی اس سے اپنے آپ کو روک لینا، اس سے آپ کو اپنے آپ کو بچا لینا، یہ سب سے بہترین عمل ہے. تمہاری آنکھ وہاں نہ اٹھے کہ جس چیز کو پروردگار عالم نے تمہیں دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے، یہ بہترین عمل ہے آنکھ کا. تمہارا ہاتھ وہاں پر استعمال نہ ہو جسے پروردگار عالم نے حرام کیا ہے. تمہارے قدم وہاں کی طرف نہ اٹھے جسے پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو سامعین محترم، سب سے بہترین عمل، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیگر الفاظ میں تم افطار نہیں کروا سکتے، کوئی بات نہیں ہے. اگر تم کسی یتیم کی کفالت کا ذمہ اپنے سر نہیں لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر تم مسجد میں آ کر پوری رات عبادت نہیں کر سکتے ہو، بڑی بڑی دعائیں اور نماز شب نہیں پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے.
لیکن کم از کم اتنا کرو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا، ٹھیک ہے، یعنی ایک لقمہ کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ حرام کا ایک لقمہ ہے، بس وہ کھا لینا ہے، یا تو کسی کا حق کھایا ہوا ہے یا تو وہ ہے ہی چیز حرام، یہ حرام کا لقمہ کھانا۔ فرمایا یہ حرام کے لقمے کو ترک کر دینا یہ 2000 مستحبی رکعت سے افضل ہے۔ ایک انسان رات بھر مستحب نمازیں پڑھتا رہے، ٹھیک ہے، 2000 تو بہرحال پھر بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جو ہے وہ جتنی راتیں اسے لگانی لگا لے، یہ 2000 مستحبی رکعتیں اب اس نے جا کر تمام کیے، اور ایک شخص نے ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ یا دیگر معصوم جس کا بھی فرمان ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ افضل ہے اس 2000 مستحبی رکعتوں سے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا سب سے بہترین اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام کام سے بچا لو، اپنے آپ کو حرام کام سے روک لو۔ اس کے بعد جب خطبہ یہاں پر پہنچا، مجھے آج امیر المومنین کے کچھ اقوال بھی پیش کرنے جو رہ گئے تھے پہلی مجلس میں، لہذا جو ہے وہ اس خطبے کو جلدی تمام کرتے ہیں۔ جب خطبہ یہاں پر پہنچا، روایت کے جملے ثم بکا، رسول اللہ رونے لگے۔ دیکھیں لفظ بکا کا عربی زبان میں گریے کے کئی لفظ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ آنکھوں سے فقط آنسو نکل آئے، ایک ہے آنکھ فقط تر ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ آنسو بہتے بہتے داڑھی تک آ جائے، ایک لفظ ہے بکا۔ بکا کہتے ہیں چیخ مار کر گریا کرنا، بلند آواز سے رونا، زور سے رونا، اس کو کہتے ہیں بکا۔ رسول اللہ ایسے رونے لگے خطبے کے دوران۔ فوراً امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ معیوب کی کا، یا رسول اللہ روتے کیوں ہیں، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ تو اب رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پروردگار عالم کی نماز ادا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اب رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے منظر ہے کہ امیر المومنین محراب عبادت میں، اور اولین و آخرین کا شقی ترین شخص، بدبخت ترین شخص یہ اٹھا اپنے مقام سے، اور ناقے سالے کو قتل کرنے والا جس نے ناقے سالے کی ٹانگیں کاٹ دی تھی اور قتل کیا تھا، اس کے بھائی گویا اٹھا اور اس نے آ کر تمہارے سر پر ضربت لگائی اور تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں، اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں۔ اس وقت امیر المومنین کا سوال دیکھیں، یہ حضور ہمارے لیے پیغام ہے اور سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس وقت امیر المومنین نے سوال کیا یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ اس وقت میرا دین سلامت ہوگا، جس وقت ضربت لگے گی سر پر، جس وقت شہادت ہوگی اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ اب دیکھیے اس کی علماء نے دو تشریحات کی ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ امیر المومنین کا یہ پوچھنا کہ میرا دین سلامت ہوگا، اس سے مراد یہ کہ جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی شہادت ہو جائے گی، یا رسول اللہ میری شہادت ہو جائے گی، یا رسول اللہ میرے بچوں کو قربانیاں دینی ہیں، یا رسول اللہ آپ نے ہی بیان کیا ہے کہ میرے گھر پر حملہ ہوگا، میری ناموس پر ہاتھ اٹھایا جائے گا، اتنے سارے مصائب ہوں گے، تو اتنے سارے جب مصائب ہو جائیں گے اور ہم صبر کا دامن تھامے رہیں گے تو دین سلامت ہوگا؟ جس دین کے لیے اتنی قربانی دے رہے ہیں وہ دین بچ جائے گا، اس دین کو وہ دین باقی رہ جائے گا یا باقی نہیں رہے گا؟ یہ پہلا سوال کچھ علماء اس جہت سے فرماتے ہیں، اور بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ گویا امیر المومنین نے ساری انسانیت کو اس کے ساتھ ساتھ پیغام بھی دیا ہے کہ دیکھو جب دنیا سے جا رہے ہو تو تمہیں ایک فکر لاحق ہونی چاہیے، وہ ایک فکر تمہارے ساتھ جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ تم دین پر جا رہے ہو یا دین پر نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، یہ کمال ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے پہلے تو آیت رکھتا ہوں قرآن مجید کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو حق تقاتے، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسا اختیار کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں ماہ رمضان المبارک 30 دن کا ہے تو 30 دن کا فقط متقی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان ختم ہوا تو اب سارے وہی پرانے کاموں پر دوبارہ واپس جو ہے وہ پلٹ کر آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ حق کا تقاتے، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے نا ویسا اختیار کرو۔ وَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار ہرگز ہرگز نہ مرنا سوائے یہ کہ تم مسلمان ہونے چاہیے ہو، جب تمہیں موت آئے تو تم حالت اسلام پر ہونے چاہیے ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ سامعین محترم، اس بات پر لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں امیر المومنین کی ولایت ہمیں مل گئی، جہاں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمیں درس میں دی گئی، ہمیں محبت امیر المومنین گھٹی میں پلائی گئی، یہ بہت بڑا ہمارے لیے شرف ہے۔ لیکن سامعین محترم، کمال کی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو امیر المومنین کی ولایت کا دامن ہاتھ میں لے کر جائیں اور امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کئی لوگ ایسے ہوں گے، اس خوش فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیشہ ہماری یہ محبت اور ولایت ہمیشہ سلامت رہے گی۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ولایت چھن جاتی ہے انسان کے ہاتھوں سے، یہ محبت جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے ایسے افراد کو کہ جو پہلے امیر المومنین کی اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اس کے بعد پھر گئے محبت سے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو مجتہد لیول تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، ایسی مثالیں ہیں پاکستان میں، مجتہد لیول تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے، نام لینا مناسب نہیں ہوگا، آ کر اس لیول پر آ کر مصائب کا جو ہے وہ انکار کر دیا جناب سیدہ کے، میں نہیں مانتا ان مصائب کو، ٹھیک ہے، آخری وقت میں آ کر ان مصائب کا انکار کر دیا، دعائے ندبہ کو اٹھا کر ایسے پھینک دیا کتاب کو کہ ہم اس دعا کو نہیں مانتے۔ صحیح ہے، تو یہ وہ فرد جس نے پہلے دعائے ندبہ کا آغاز کروایا
وہی آخر میں کتاب کو اٹھا کر پھینک دے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہر وقت انسان محبت اہل بیت پر جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہتا, کبھی بھی یہ انسان کا دین جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ چوتھے امام کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں صبح سے لے کر شام تک ہاتھوں پہ انگارہ لے کر کھڑے ہو جاؤ, یہ آسان ہوگا, لیکن آخری زمانے میں اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا. صبح کے وقت گھر سے نکلا انسان مومن, واپسی پلٹ کر آیا کافر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت انسان یہ دعا کرتا رہے, یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پالنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. اور اس دین سے مراد جو ہے وہ ولایت امیر المومنین ہے, کہ یہاں پر ولایت امیر المومنین پر میرا جو ہے وہ دل ثابت قدم رہے. جب میں دنیا سے جاؤں تو میں ولایت امیر المومنین کے ساتھ, اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں. تو سامعین محترم, کمال یہ کہ انسان جب دنیا سے جائے تو محبت اہل بیت لے کر جائے. اب آپ اگر دعاؤں کی طرف غور کریں تو دعاؤں میں آپ کو یہی جملے ملیں گے. کل ابو حمزہ صومالی ہم نے پڑھی دعائیں, ابو حمزہ صومالی کی تلاوت ہوئی, اس میں جملے کیا آئے تھے؟ اس میں یہی جملے آئے تھے, پالنے والے جس وقت میں قبر میں جاؤں, جس وقت میری موت کا وقت آئے, اس وقت میں اپنے اسلام کے ساتھ ہوں, اس وقت میں امیر المومنین کی ولایت کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کروں, اس وقت یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میرے ساتھ ہو. اسی طریقے سے دعائے عدیلہ, دعائے عدیلہ کے جملے اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت. پالنے والے اس وقت سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں موت کے وقت ایمان سے پھر جاؤں. اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ دعائے عدیلہ پڑھتے رہا کرو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. پالنے والے میری زندگی محمد و آل محمد کی زندگی کی مانند ان کی سیرت کے تحت گزرے, اور میری موت ان کی جو ہے وہ سیرت کے تحت جو ہے وہ موت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم دعاؤں میں مانگتے رہتے ہیں. تو کمال یہ ہے کہ انسان پیدا تو ہو گیا شیعہ گھرانے میں, لیکن اب اس سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو پھر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت, اہل بیت علیہ السلام کی محبت, دین اسلام کا دامن تھامے ہوئے اس دنیا سے جائے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. اچھا دیکھیے, میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں. یہ جو امیر المومنین نے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ میرا دین کیا سالم ہوگا آخر وقت میں, اس کو کہتے ہیں عاقبت بخیر ہونا, انجام اچھا ہونا. ٹھیک ہے, آپ کو کائنات میں 4 طرح کے انسان ملیں گے. ایک وہ کہ جن کا آغاز بھی اچھا ہے اور انجام بھی اچھا ہے, اسٹارٹنگ بھی اچھی ہے اور اینڈنگ بھی اچھی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء, اولیاء, ائمہ علیہ السلام. ابتدا بھی اچھی, اختتام بھی اچھا. دوسری قسم وہ ہے کہ اسٹارٹ بھی برا اور اینڈ بھی برا. ٹھیک ہے, اس میں بھی کئی مثالیں آ جائیں گی اور کئی جو ہے وہ تاریخ کے نام آ جائیں گے. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو ابتدا بھی بری ہوئی اور انجام بھی برا ہوا. پروردگار عالم اس سے جو ہے وہ بچائے رکھے. تیسرا, اسٹارٹ اچھا تھا اینڈ برا ہو گیا. اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے؟ اسٹارٹ اچھا ہے اینڈ برا ہو گیا. اچھا چلے, کئی نام آ جائیں گے کہ جن کا بظاہر جو ہے وہ بہت اچھا تھا لیکن جو ہے وہ اختتام اچھا نہیں ہوا. جیسے بالفرض میں مثال دوں, عبد الملک ابن مروان, آپ جانتے ہیں اس کا لقب کیا تھا؟ اس کا لقب تھا حمام المسجد, مسجد کا کبوتر. ٹھیک ہے, یہ عبد الملک ابن مروان کا لقب تھا. یہ عبد الملک ابن مروان ہر وقت مسجد میں رہا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور جب اس کو خلافت ملی, جب یعنی جو ہے وہ اس کی خلافت میں حصہ داری ہوئی اس کی, تو اس نے جو ہے وہ قرآن کو یہ کہہ کر بند کیا ھذا فراقی و بینک, ھذا فراق بینی و بینک, یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے, اس نے یہ کہہ کر قرآن کو بند کر لیا اور مسجد کو خیر آباد کہہ دیا. ٹھیک ہے, عبد الملک ابن مروان. زبیر جو جنگ جمل میں نیوٹرل ہو گیا تھا, نہ مولا علی کے پاس تھا نہ جو ہے وہ سامنے کی طرف تھا. ٹھیک ہے, اور مولا نے کہا تھا کہ قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی, کی وجہ سے درمیان میں قتل کر دیا گیا. پہلے کون تھا؟ امیر المومنین کے ساتھ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, امیر المومنین کے ساتھ تھا. عبد الرحمن ابن ملجم, امیر المومنین کے سر پر ضربت لگائی ہے آخر میں, لیکن ابتدا میں امیر المومنین کے ساتھ جو ہے وہ اس نے بیعت کی ہے مولا کی. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کر کیا نام لوں؟ شمر ملعون, جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھا, مولا کا سپاہی تھا. ٹھیک ہے, امیر المومنین کی فوج میں تھا. اب وہ کیسا سپاہی تھا اس سے بحث نہیں ہے, لیکن لڑ مولا کی طرف سے رہا تھا. لیکن جو ہے وہ اختتام کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کے سینے پر اس کا اختتام ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ تاریخ کی وہ شخصیات اور تاریخ کے وہ بدکردار لوگ کہ جن کا آغاز تو آپ کو اچھا ملے گا لیکن آپ کو انجام اچھا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے مثالیں اس لیے پیش کی کہ آغاز کبھی کبھار بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گھرانے میں تو پیدا ہو گئے شیعہ کے, لیکن انجام کا ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اچھا ہو, اور ہر وقت جو ہے وہ انسان جب دنیا سے جائے تو اسلام کی موت پر ہی جائے. اسی طریقے سے کچھ مثالیں ایسی بھی ہے کہ آغاز برا تھا لیکن انجام اچھا ہو گیا. روشن مثال دے دیں گے جناب حر علیہ السلام. ٹھیک ہے, آغاز اگر آپ دیکھیں تو سامنے تھے امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں, لیکن انجام آپ دیکھیے تو امام حسین علیہ السلام کی گود میں دم توڑا ہے, امام حسین علیہ السلام کے زانوؤں پر جان نکلی ہے. ٹھیک ہے, کیا جل گیا سوئے ارم دار فنا سے, سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. ٹھیک ہے, یہ تھے جناب حر علیہ السلام. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد
علیہ۔ تو فرمایا کہ کمال یہ ہے کہ جب انسان جائے تو پھر اس کا دین سالم ہونا چاہیے۔ اب جب یہاں پر خطبہ پہنچا تو اب رسول اللہ نے امیر المومنین کی فضیلت بیان کرنا شروع کی۔ اب یاد کیجیے آپ، میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا جب خطبہ شروع ہو رہا تھا کہ یہ آخری حصہ اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے وہ آپ جو ہے وہ اس قول سے خود سمجھیے۔ یا علی من قتلک فقط قتلنی، اے علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا۔ ومن ابغضک فقط ابغضنی، اے علی جس نے آپ سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ومن سبک فقط سبنی، جس نے آپ کو ناسزا کہا، برا بلا کہا، گالیاں دی۔ کس نے گالیاں دلوائی آپ جانتے ہیں، مولا پر جو ہے وہ کتنے ممبروں سے گالیاں پڑتی رہی ہیں اور کتنے لوگوں نے تبرہ کیا امیر المومنین پر۔ فرمایا جس نے آپ کو ناسزا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ لأنک منی کنفسی، کیونکہ آپ مجھ سے ہیں، اور جو ہے وہ جیسے جان ہوتی ہے انسان کی، آپ گویا مجھ سے۔ روح کا من روحی، آپ کی روح میری روح ہے۔ وطینتک من طینتی، آپ کی طینت میری طینت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک واصطفانی و ایاک، پروردگار عالم نے آپ کو بھی خلق کیا، مجھے بھی خلق کیا، آپ کو بھی منتخب کیا اور مجھے بھی منتخب کیا۔ مجھے منتخب کیا نبوت کے لیے اور آپ کو منتخب کیا امامت کے لیے۔ یہ جملہ ہے، امامت کے لیے منتخب کیا۔ ومن انکر امامتک فقط انکر نبوتی، جس نے آپ کی امامت کا انکار کر دیا اس نے گویا میری نبوت کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ کی امامت کو نہیں مانا تو مطلب میری نبوت کو بھی اس نے نہیں مانا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ علی آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے بچوں کے والد ہیں، یعنی حسن اور حسین کے، آپ میری بیٹی کے زوجہ ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں اس امت پر، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لوگ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ رسول اللہ نے غدیر خم پر ولایت کا اعلان کیا تھا، رسول اللہ نے زندگی میں ہی امیر المومنین کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ فرمایا یا علی آپ کا حکم میرا حکم، آپ کا منع کرنا میرا منع کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا علی جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور جس نے مجھے سب سے بہترین بنایا اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اللہ کی حجت ہیں اس کی خلقت پر، آپ پروردگار عالم کے رازوں کے امین ہیں اور آپ پروردگار عالم کے بندوں پر اس کے خلیفہ ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ خطبہ شعبانیہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اختتام کس پر ہوا کہ امیر المومنین کے رسول اللہ نے خلافت کا اعلان کیا، وصایت کا اعلان کیا، رسول اللہ کی امیر المومنین کی فضیلت بیان کی، اور امیر المومنین کے مصائب پر رسول اللہ نے اس خطبے کا اختتام کیا۔ ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد و علی۔ اب دیکھیے امیر المومنین کو جب خلیفہ کہہ دیا نا اور وصی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امیر المومنین ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حکومت رکھتے ہیں۔ اب ہماری جو زندگی ہے نا وہ امیر المومنین کے اقوال کے تحت اور امیر المومنین کے سیرت کے تحت گزرنی چاہیے، اور امیر المومنین کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ گزرنی چاہیے۔ پہلی تقریر جب ایام امیر المومنین کی ہوئی تھی اس میں 9 کلمات ایسے تھے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے تھے، لیکن دامن وقت کی وجہ سے بیان آپ کی خدمت میں نہیں کیے جا سکے۔ یہ 9 کلمات وہ ہیں کہ جیسے شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور یہ 9 کلمات آپ دیکھیے تو امیر المومنین کا آپ کو کئی اقوال ملیں گے۔ نہج البلاغہ بھری پڑی ہوئی ہے، نہج الاسرار ہے، غرر الحکم ہے، نہ جانے کتنی کتابیں ہیں امیر المومنین کے اقوال کی، کتنے اقوال ہیں مولا کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 9 کلمات ہیں نا اس پر آ کر حکمت یتیم ہو گئی ہے۔ فصاحت اور بلاغت ان کلمات کے آگے ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، یعنی جب فصاحت اور بلاغت مولا کے ان اقوال کے سامنے آ جائے تو اپنی آنکھوں کو ملنے لگے گی کہ مولا نے کیا دیا اور کتنی جو ہے وہ بڑی باتیں کہہ دی، مولا نے اتنے سے جملے میں کیا کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ 9 کلمات ہیں، ان 9 کلمات میں سے 3 کلمات ایسے ہیں جو مناجات سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی امیر المومنین نے پروردگار عالم سے مناجات کی ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں اور 3 باتیں ایسی ہیں جو آداب معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 9 باتیں سنیں۔ مناجات کے جو 3 جملے وہ انتہائی مشہور ترین جملے ہیں۔ امیر المومنین نے بیان فرمایا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، پالنے والے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا جملہ، یہ وہ جملے بیان کر رہا ہوں جس کے متعلق اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ فساد و بلاغت آ کر یہاں پر دم توڑ گئی اپنا، ٹھیک ہے، جو مولانا نے بیان فرمایا۔ پالنے والے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، پالنے والے تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم گناہ کریں تو پروردگار عالم چھپائے، وہ چھپاتا ہے یا نہیں چھپاتا؟ وہ چھپاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بار بار گناہ کرنے کے بعد وہ بہت جلدی راضی ہو جائے، وہ سریع رضا ہے یا نہیں ہے؟ وہ سریع رضا تو ہے۔ ہم چاہتے ہیں جتنے گناہ کر لیں وہ پھر بھی رزق دیتا رہے اور رزق بند نہ ہو، وہ رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ وہ پھر بھی رزق دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جیسی بھی حالت ہو جائے وہ پھر بھی رحم کرتا رہے اور اس کی رحیمیت اور رحمانیت ہم پر چھلکتی رہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ پھر بھی رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین کی محبت ہمارے دل میں اتنے گناہوں کے بعد بھی بسی رہے۔ اب تک امیر المومنین کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہے بالکل۔ تو ہم چاہتے تھے ویسا، وہ تو ویسا ہے، ٹھیک ہے۔ پالنے والے اب تو بھی ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہاں پر علماء جو ہے نا ایک جملہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ
یہ جملہ جو ہے نا امیر المومنین سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. امیر المومنین سے کہیے ہم جیسا چاہتے تھے نا, ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں, اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم آپ کے نوکر ہیں. ہم تو جیسا چاہتے ہیں آپ ویسے ہی ہیں, بس ہمیں بھی ویسا بنائیے جیسا آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ویسے ہی چاہتے تھے کہ ہمارا جو مولا ہو نا وہ کسی جنگ سے بھاگے نہیں, امیر المومنین نہیں بھاگے. ہم چاہتے تھے جو ہمارا مولا ہو نا وہ سب سے بڑا سخی ہو, وہ خود فاقے کر لے لیکن دوسروں کو کھلائے. علی ایسے ہی تھے. ہم چاہتے تھے کہ ہمارا مولا اتنا بڑا عادل ہو کہ اپنے گھر والوں میں اور پرایوں میں جو ہے وہ فرق نہ کرے. علی نے ایسا ہی کیا اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, یہاں تک تاریخ کو لکھنا پڑا, قتل علی لشدت عدل, علی کو قتل کیا گیا ان کی شدت عدالت کی وجہ سے, شدید عدل کیا اس وجہ سے قتل کر دیا. ٹھیک ہے, مولا آپ تو جیسا چاہتے ہیں آپ ویسے ہی ہیں, بس ہمیں بھی ویسا بنائیے جیسا آپ چاہتے ہیں. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. یہ 3 جملے ہو گئے. میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ, میرے فخر کے لیے یہی کافی کہ تو میرا رب ہے, پالنے والے تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, بس مجھے بھی ویسا بنا کہ جیسا تو چاہتا ہے. یہ 3 جملے ہو گئے. یہ ہو گئے مناجات کے جملے جو امیر المومنین نے کہے. اب آئیے 3 جملے حکمت کے جملے. مولا نے فرمایا پہلا جملہ, قیمت کل امر ما یحسن, ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا وہ احسان کرتا ہے. ہر انسان کی بھی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے. یہ مارکیٹ میں جتنی چیزیں بکتی ہیں نا فقط ان کی ویلیو نہیں ہے, انسان کی بھی قیمت ہے, اور ہر انسان کی مختلف قیمت ہے. مولا نے فرمایا اگر تمہیں اپنی قیمت پتہ کرنی ہے نا کہ تمہاری ویلیو کیا ہے اس وقت اور تمہاری قیمت ہے کیا, یہ اگر جاننا ہے تو فرمایا ہر انسان کی قیمت یہ ہے کہ یہ دیکھو تم احسان کتنا کرتے ہو, تم نیکی کتنی کرتے ہو, یہ تمہاری قیمت ہے. نہیں کرتے ہو تو تمہاری ویلیو 0 ہے, کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. چاہے تم جتنا کما رہے ہو, جتنا چھاپ رہے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. احسان کتنا کرتے ہو. لفظوں پر غور کیجیے, مولا نے یہ نہیں فرمایا عدل کتنا کرتے ہو. عدل تو سب کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں نے بھی اس کے ساتھ ایسا کیا. عدل اور ہے, احسان نیکی کرنا ایک درجہ اور اوپر. فرمایا ہر انسان کی قیمت اتنی ہے کہ جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے, نیکی کرنا جانتا ہے. قرآن میں حکم ہے وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. کسی نے مولا سے پوچھا تھا کہ احسان کا مطلب کیا ہے, روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. فرمایا احسان کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے بولنے سے پہلے ان کی خواہش پوری ہو جائے. ماں باپ جو چاہتے ہیں نا وہ ان کو مل جائے ان کی بولنے سے پہلے. اگر بولنے کے بعد کر دیا تو یہ تو ذمہ داری ہے, پھر احسان نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بولنے سے پہلے کر دیا پھر یہ احسان ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ نیکی کہلائے گی. تو فرمایا ہر انسان کی قیمت کتنی ہے, فرمایا جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. جتنا احسان کریں گے, جتنا نیکیاں کریں گے, فرمایا یہ انسان کی ویلیو بن جائے گی. دوسرا جملہ, فرمایا وہ انسان کبھی ہلاک ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی قدر جانتا ہو, جو اپنی ویلیو جانتا ہو وہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا. ایک اور مقام پر مولا نے فرمایا کہ تمہاری کم سے کم قیمت جنت ہے, اس سے کم پر جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بیچنا. نہیں پہنچی شاید میری بات. تمہاری کم سے کم قیمت ہے جنت, اس سے کم کی پر راضی نہیں ہونا. 2 بول اگر کوئی تعریف کی کر دے اس پر راضی مت ہو جانا. ٹھیک ہے, کہ اس نے تعریف کر دی اور جو ہے وہ اپنا ایمان گیا. ٹھیک ہے, کسی کے متعلق دشمنی تھی غیبت کر دی, کسی کے متعلق جو ہے وہ کوئی دل میں بیر تھا, حسد تھا, منافقت کر دی وہاں پر. ٹھیک ہے, یہ کم پر راضی نہیں ہونا اتنے, یہ جو ہے وہ تمہاری قیمت نہیں. تمہاری کم سے کم قیمت جنت ہے, اس پر راضی ہو. اگر کسی بات پر راضی بھی ہونا ہے نا, کسی چیز پر راضی ہونا چاہتے ہو, جنت پر راضی ہو, اس سے کم پر راضی نہیں ہونا. یہ تمہاری کم سے کم قیمت ہے. پھر سوال ہوگا مولانا صاحب پھر زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ یہ اگر کم سے کم قیمت ہے تو زیادہ سے زیادہ قیمت تو پھر پروردگار عالم کی رضا ہے, وہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ پروردگار عالم راضی رہے, یہ زیادہ سے زیادہ قیمت ہے. ٹھیک ہے, حکمت کے 2 جملے ہو گئے. ہر انسان کی اتنی قیمت ہے جتنا وہ احسان کرنا جانتا ہے. وہ انسان کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا جس کو اپنی قدر پتہ ہے. اور مولا نے فرمایا تمہاری کم سے کم قدر کیا ہے, تمہاری کم سے کم قدر جو ہے وہ جنت ہے. تیسرا جملہ, فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ, فرمایا ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. یہ تیسرا جملہ. بڑا متقی لگ رہا ہے آپ کو انسان, بہت بڑا پرہیزگار ہے, بولے گا نا تو پتہ چلے گا. ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. یہ جب حضرت زبان کھولیں گے اپنی اور کچھ لب کشائی فرمائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ قیمت کیا ہے, کیا بولتا کیا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت پتہ چلے گا. تو انسان چھپا ہوا ہے کہاں, اپنی زبان کے نیچے. تشریح کا وقت نہیں, خیر کافی چیزیں لکھ کر آیا تھا لیکن جو ہے وہ وقت نہیں. یہ ہو گئی 6 باتیں. ٹھیک ہے, 3 مناجات کی, 3 حکمت کی. آخری 3 باتیں سنیے جو آداب معاشرت کے حوالے سے, اور سبحان اللہ کہیے گا مولا کی ذات پر. فرمایا کسی پر احسان کرو گے تکن امیر ہو, کسی سے حاجت طلب کرو گے تکن اسیر ہو, سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے تکن نذیر ہو. ترجمہ سنیے, احسان کرو گے تکن امیر ہو, تم سردار ہو جاؤ گے. کسی پر نیکی کر کے دیکھ لیں آپ, کسی کے ساتھ احسان کریں گے نا وہ آپ کو سردار کی نگاہوں سے دکھے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر حاکم ہو جائیں گے اگر کسی پر نیکی کر دی. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ احسان کر دیا, فرمایا مولا نے تکن امیر ہو, اس کے آپ سردار بن جاؤ گے. اسی لیے جو ہے وہ مولا نے فرمایا
کہ کھلانے والے بنو تاکہ تمہاری نسلوں میں سرداری پیدا ہو، ٹھیک ہے، تمہاری نسلوں میں سرداری منتقل ہوگی. کھانے والے مت بنو تاکہ غلامی کی سوچ پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ہر وقت جو ہے وہ انسان کھاتا ہی رہے اور کبھی کھلائے نا تو یہ غلامی کی سوچ پیدا ہو جائے گی، ہر ایک کے نیچے ہی رہے گا. اگر کھلانے والے بنیں گے اور احسان کرتے رہیں گے نا، فرمایا سرداری مل جائے گی. دوسرا، کسی سے حاجت طلب کرو گے تکون اسیر ہو، فرمایا کسی سے اگر مانگو گے نا، فرمایا اس کے اسیر ہو کر رہ جاؤ گے. اب ساری زندگی یہ رہے گا، یار اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، حاجت طلب کر لی نا، اس کے آگے ہاتھ پھیلا لیا نا، محتاج ہو گئے، اب اس کے اسیر ہو کر رہ جاؤ گے، اس کے قیدی ہو کر رہ جاؤ گے، قیدیوں کی طرح اس کے آگے زندگی گزر بسر کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. 2 باتیں. تیسری بات فرمایا سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے تکن نذیر ہو، کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، جو پروردگار عالم نے دیا اس پر راضی ہوں، کسی سے کچھ نہیں مانگنا. تکن نذیر ہو، تمہاری معاشرے میں مثال بن جائے گی، ٹھیک ہے. تکن نذیر ہو، تمہارے جیسا کوئی نہیں ہوگا اگر تم نے اس طریقے سے کر لیا. ایک دفعہ مولا کی ذات پر باواز بلند صلوات دیا کرے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ 9 کلمات جو ہے وہ مولانا بیان فرمائے، اس کو باندھ کر رکھیے گا اپنے دامن سے. 3 مناجات کے، 3 حکمت کے اور 3 آداب معاشرت کے. یہ اگر 9 کلمات آ گئے نا ہمارے پاس اور ہمارے ہاتھوں میں رہے تو زندگی کامیاب، ٹھیک ہے. اور اگر یہ نکل گئے ہاتھ سے تو پھر زندگی نہیں ہے، وہ رسوائی ہے. ایک اور مولا کا جملہ، اور اس سے آج کی مناسبت پر جو ہے وہ فقط 1-2 جملے کہہ کر اور بات جو ہے وہ ہم تمام کرتے ہیں. مولا کا ایک اور فرمان جو میں نے آپ کی خدمت میں وصیت میں بیان فرمایا تھا، اور جو ابتدا میں مولا نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو مولا نے ابتدا میں امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کیا اور کچھ جملے ارشاد فرمائے تھے. دنیا کے پیچھے مت جانا، یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، دنیا کی چیز پر افسوس مت کرنا، ہمیشہ جو ہے وہ حق کہنا، اور جو ہے وہ ہمیشہ جو کام کرنا وہ اجر کی خاطر کرنا. ایک جملہ جو ہے وہ مولا نے بیان فرمایا تھا، وَقُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. فرمایا دیکھو ہمیشہ ظالم کے زبردست دشمن رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے حمایتی رہنا، ٹھیک ہے، مظلوم کے ساتھ رہنا. عرب میں کلچر تھا، عرب میں کلچر یہ تھا کہ جتنے عرب کے قبیلے ہوتے تھے نا، جو قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ اس دن جمع ہوتے تھے اور جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا ان کا خون جو ہے وہ ایک برتن میں جو ہے وہ جمع کر لیتے تھے، اور اس کے بعد سب اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے جانور کے خون میں، اور اس کے بعد سب ایک وعدہ کرتے تھے. وہ وعدہ کیا کرتے تھے کہ چاہے ہمارے قبیلے کا فرد جیسا بھی ہو، جتنا بڑا بھی ظالم ہو، ہم سب اس کو سپورٹ کریں گے، یہ وعدہ کرو اور عہد کرو، ٹھیک ہے. ہمارا قبیلے کا فرد چاہے جو کر دے، سامنے والے کا پورا قبیلہ مار کر آ جائے، ہمیں پھر بھی سپورٹ کرنا ہے اپنے قبیلے والے کو، ٹھیک ہے. یہ ان کا رواج تھا، ان کا کلچر تھا کہ ظالم کو بھی سپورٹ کرنا ہے. یہ روش آ کر توڑی رسول اللہ نے اس کو ختم کیا. رسول اللہ نے کئی چیزوں کو ختم کیا عرب معاشرے کی، ٹھیک ہے. بتوں کو پوجنا ہو گیا، یا پھر جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا. اسی طریقے سے ایک چیز یہ تھی کہ اپنے قبیلے کو سپورٹ کرنا. آپ دیکھیے آپ کو رسول اللہ کی زندگی میں ملے گا اپنے لوگوں کی رسول اللہ نے مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ظالم ہے. سب سے جیتی جاگتی مثال ابو لہب کی ہے، ٹھیک ہے. جا کر دیکھیے آپ قرآن مجید میں اس کے خلاف سورہ آیا ہے نہیں آیا، تبت یدا ابی لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے اس روش کو آ کر توڑا کہ عرب قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ وہ یہ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے کہ جو ہے وہ چاہے ہمارا خون بہہ جائے لیکن ہم جو ہے وہ اپنے قبیلے کے فرد کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے. اب سامعین محترم، آج کا دن 2 مناسبتوں سے جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. ایک تو جمعۃ الوداع کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اور اس دن جو ہے وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اگر وقت بچا تو انشاءاللہ وہ دعا بھی جو ہے وہ پڑھائیں گے کہ پروردگار عالم ہمیں آئندہ برس بھی یہ ماہ رمضان المبارک کا جمعہ دیکھنا نصیب فرمائے. تو ایک تو یہ مناسبت. ایک مناسبت جو عالم اسلام میں مشہور ہے یوم القدس کے اعتبار سے. دیکھیے یہ القدس کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس کے لحاظ سے. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے بیت المقدس جو ہے وہ دراصل وہ مقام ہے کہ جہاں پر کئی انبیاء علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے. مجھے وقت بتاتے رہیے کہ بھائی کئی انبیاء علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے. یہ جہاں بیت المقدس واقع ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام وہیں آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ، بلکہ اور آسان کر کے کہہ دو اس جگہ کا پہلے نام کنعان تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے مووی دیکھی ہو جناب یوسف علیہ السلام کی، پہلے نام کنعان تھا. یہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ آباد ہوئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت المقدس سے باہر ہوئی ہے. یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب مریم وہیں رہتی تھی، جناب مریم کو باہر جو ہے وہاں سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ بیٹے کی ولادت کا وقت ہے، یہ جو ہے وہ عبادت خانہ جو ہے وہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے، ولادت خانہ نہیں ہے، آپ باہر تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے. تو اس سرزمین پر کئی انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ ظہور ہوا. بیت المقدس عالم اسلام کا جو ہے وہ قبلہ اول، یہ تعمیر کیا تھا جناب داؤد علیہ السلام نے، اور اس کو تکمیل پہنچایا تھا جناب سلیمان علیہ السلام نے، ان کے بیٹے نے، ٹھیک ہے. جیسے خانہ کعبہ تعمیر کیا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن جو ہے وہ بیت المقدس کو تعمیر کیا جناب داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام، انہوں نے تعمیر کیا. مسلمان
جب اسلام آ گیا اور رسول اللہ مبعوث برسالت ہوئے 13 سال تک اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے رہے. ٹھیک ہے, 13 سال تک اسی کو, اس لیے جو ہے وہ اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے کہ مسلمان اس کی طرف جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف جو ہے وہ رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ جب مسجد بنی سلمہ میں تھے تو وہاں پر جو ہے وہ فوراً حکم آیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ اپنا منہ پھیر لیجیے اور خانہ کعبہ کی طرف ہو جائیے. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نے فوراً اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پھر جو ہے وہ نماز پڑھی تھی. لیکن پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا. اب جو وہ یہ سارا عالم اسلام جو ہے وہ یہ ایک احتجاج کیے ہوئے اور ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ القدس اور جو ہے وہ یہ آزاد ہونا چاہیے. کیوں کہہ رہا ہے؟ دیکھیں, ایک بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر یہ جو ہے وہ بالفرض قید نہ ہوتا تو شاید یہ ویسے ہی زیارت گاہ ہوتا جیسے مسجد کوفہ کی طرف جو لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے, جیسے مسجد سہلہ کی طرف لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں, ویسے یہ بھی جو ہے وہ زیارت گاہ ہوتی. کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کئی انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر ظہور ہوا ہے. جیسے آپ مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں جائیں تو آپ کو کئی انبیاء علیہ السلام کے مصلی مل جائیں گے. فلاں جناب ابراہیم کا مصلی ہے, فلاں یہ مصلی ہے, فلاں جناب نوح کا ہے, اور فلاں یہ مصلی, اتنے سارے آپ کو مصلی مل جائیں گے. تو ویسے ہی بیت المقدس میں جو ہے وہ آپ کو کئی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ظہور کی جو ہے وہ جگہ مل جائیں گی کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام آئے, فلاں جگہ پر جو ہے وہ اس نبی نے قدم رکھا, فلاں جگہ اس نبی کا ظہور ہوا, فلاں جگہ یہ نبی ہے. آپ کو جو ہے وہ کئی مقامات پر مل جاتے ہیں اور یہ سارے مقام جو ہے وہ مقامات زیارت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ بدقسمتی سے جن بدبختوں نے اس کو جو ہے وہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ویسے جو ہے وہ اس کی زیارت نہیں کر پاتے. ورنہ اگر یہ آزاد ہوتا تو مسلمان جو ہے وہ اس کی ویسے ہی زیارت کرتے اور ویسے ہی جو ہے وہ اس کو اس میں جو ہے وہ جا کر نمازیں بھی ہوتی ہیں اور اس پہ جو ہے وہ جا کر پھر اس کی زیارت بھی ہوتی ہے. اور سامعین محترم, اس دن کو فقط میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ یوم القدس کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا آج جناب داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کی اینٹ رکھی تھی؟ کیا ہوا تھا آج؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا بھائی, ختم ہو گیا وقت. کتنے پہ وقت ہے؟ 14 پہ تھا بس. وجہ یہ کہ امام خمینی علیہ الرحمٰن نے 1399 میں اس کو یوم القدس قرار دیا تھا. اچھا ایک جو ہے وہ مختصر نقطہ سن لیں, یہ ان کا فتویٰ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کی نصیحت تھی. فقہی فتوے میں اور نصیحت میں فرق ہوتا ہے. فتویٰ ہوتا ہے اپنے مقلدین کے لیے, ٹھیک ہے, کہ مقلدین وہی عمل کریں گے. نصیحت ہوتی ہے تمام عالم اسلام کے لیے کہ تمام عالم اسلام کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ اس کو جو ہے وہ منایا جائے. اچھا, اس کا فقط یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فقط اس کو جو ہے وہ رسماً یہ طے کر دیں کہ بس اسی دن جو ہے وہ منانا ہے اور پورا سال جو ہے ہم بھول کر بیٹھ جائیں اور پورا سال جو ہے وہ نام ظالموں کے خلاف رہیں. نہیں, یہ جو ہے وہ امیر المومنین کی وصیت ہے, یہ تو آپ کو باندھ کے ہی رکھنی ہے اپنے دامن سے اور دل میں اظہار تو ہونا چاہیے کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہیں. آخر میں جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پالنے والے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کی مغفرت فرما. میرے مالک آئندہ برس ہمیں روز جمعہ ماہ رمضان المبارک کا دیکھنا نصیب فرما. میرے مالک بیت المقدس کو جلد سے جلد آزاد فرما, اس کے آزاد ہونے کے منظر ہمیں دیکھنا نصیب فرما. میرے مالک جتنے مقامات زیارت ہیں اس کے زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمہ وفاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمۃ وسادۃ وقاد بهم متولى ومن اعدائهم متبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.